اور میں یہ بات شروع میں عرض کرنا مناسب محسوس کرتا ہوں کہ میری گفتگو، میرا روح سخن آپ دوستوں کی جانب ہوگا جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ معزز علماء کرام ان مضامین سے بخوبی واقف ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لہٰذا وہ میری گفتگو کے مخاطب نہیں ہیں۔ میں آپ سے ہم کلام ہوں اور امید کرتا ہوں کہ چند باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں، انہیں آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ خداوند قدوس ماہ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے عزتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں اور بخششوں کا ذریعہ بنائے، اور ماہ رمضان کی بہاروں سے ہمارے دلوں کی ویران کھیتی کو ایک مرتبہ پھر نور ایمان اور نور حدیث و قرآن سے مزین و معمور فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں صحت و عافیت، عزت و آبرو اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بار بار ماہ رمضان کی بہاریں نصیب فرمائے، آمین۔ گرامی مرتبہ سامعین، میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع پہ آنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے رمضان کے مہینے کے حوالے سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آپ اگر غور فرمائیں تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ جہاں جہاں بھی آباد ہیں، کسی بھی خطے، کسی بھی قوم، کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہے، وہ قرآن مجید کو حسب توفیق پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے باوجود، ایک ہی قرآن مجید کو سامنے رکھنے کے باوجود، مسلمانوں میں بے پناہ جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں، الگ الگ فرقے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ دعویٰ ہر ایک کا یہی ہے کہ ہم دین کے راستے پہ ہیں، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں حق اور سچ کے راستے تک پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر سب کا یہی دعویٰ ہے۔ اب میں اس پر قرآن مجید فرقان حمید سے ایک حوالہ عرض کرنے لگا ہوں۔ 5ویں پارے سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم ذکر فرمایا ہے، اور یہ حوالہ میں کیوں عرض کرنے لگا ہوں؟ وہ اس لیے کہ جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ ہر شخص کا، ہر جماعت کا، ہر طبقے کا یہی دعویٰ ہے کہ قرآن کو میں سمجھتا ہوں، اور قرآن تک صحیح منزل تک پہنچنے کا راستہ میرے پاس ہے، میں اس کو سمجھ چکا ہوں، آؤ میرے ساتھ لگ جاؤ۔ تو عام انسان، معمولی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا سادہ سا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی کہ مسائل کا حل اسلام کے پاس ہے، لیکن یہ بھی تو بتایا جائے اسلام کس کے پاس ہے؟ ہر بندے کا یہی دعویٰ ہے، میں مسلمان ہوں، میں سچا مسلمان ہوں۔ تو آپ بھائیوں کے لیے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ علماء میرے مخاطب نہیں ہیں، میں آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کے سامنے کوئی پہچان تو ہونی چاہیے
کھرے اور کھوٹے کی کوئی تمیز کرنے کی کوئی کسوٹی ہونی چاہیے، کوئی میزان، کوئی ترازو جس پہ آپ پرکھ سکیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ جو بھی تحریک قرآن کا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس حوالے سے ایک آیت مبارکہ کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ قرآن نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ جب ان کے بارے میں ان منافقین کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں تھے، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو آؤ، انہیں دعوت دی جاتی ہے آؤ دو چیزوں کی طرف، الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ادھر آ جاؤ، یعنی قرآن پاک کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور ساتھ ہی انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف بھی آؤ۔ دو دعوتیں انہیں دی جاتی، یہ لفظ قرآن مجید کے ہیں، الی ما انزل اللہ۔ ایک دعوت انہیں دی جاتی ہے کہ جو اللہ کریم کا حکم نازل ہوا یعنی قرآن مجید، اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور بارگاہ رسالت مآب میں آؤ۔ دو چیزوں کی دعوت دی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھو گے کہ منافق کیا کرتے ہیں، دو چیزوں کی انہیں دعوت ملتی ہے تو ایک چیز سے منہ موڑتے ہیں، دوسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ کون سی چیز قبول کرتے ہیں اور کس سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ وہ ایک ترازو ہے جو قیامت تک کے لیے اس بات کو واضح کرنے والا ہے کہ حق اور سچ کے راستے پر کون چل رہا ہے اور جھوٹ اور باطل کے راستے پہ کون چل رہا ہے۔ تو قرآن نے پہچان بتائی کہ انہیں دو چیزوں کی دعوت ملتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تم دیکھو گے منافقوں کو کہ وہ اے محبوب تمہاری بارگاہ میں آنے سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی قرآن تو پکڑ لیتے ہیں پر بارگاہ رسالت کو نہیں پکڑتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں تھامتے۔ یہ قرآن نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ اے مسلمان، جب تو کسی شخص کو دعوت قرآن دیتا ہوا دیکھے، جب کوئی شخص تجھے قرآن کی دعوت کی طرف بلائے اور تجھے یہ کہے کہ آؤ قرآن کا مطلب ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ سب سے پہلے یہ دیکھو، اگر اس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑو، اور اگر اس کے پاس قرآن تو ہے پر بارگاہ رسالت کی طرف اس کا میلان نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں نہیں ہے، تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ منافقوں کا طرز عمل اپنائے ہوئے ہے، وہ ایک لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، وہ ایک بھیس بدلے ہوئے ہے، لیکن وہ حقیقت میں قرآن کی تعلیمات سے دور ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ایک ضابطہ ہے جو قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی پہچان کروانے کے لیے کافی۔ وہ تمام باطل فرقے اور جماعتیں تو یہیں سے نکل گئیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا لیے بغیر، بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا وسیلہ بنائے بغیر ڈائریکٹ قرآن کی بات کرنے والے ہیں، وہ لوگ تو یہیں سے نکل گئے۔ بات آگے تھوڑی سی بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کر دوں، ہمارے جتنی بھی اہل السنہ والجماعہ کی تنظیمیں، جماعتیں، ادارے، مراکز، مساجد، مدارس جتنے بھی ہیں، الحمدللہ وہ کسی بھی رنگ میں کہیں بھی کام کر رہے ہیں، ان کی شناخت کسی بھی نام سے ہے، میں کسی نام کا ذکر نہیں کروں گا، ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ، راہ حق پر قائم، وہ جماعت جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درست جماعت قرار دیا ہے۔ وہ اہل السنہ والجماعہ دنیا میں جہاں پر بھی موجود ہیں، آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے
ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے، ان کے حلقہ درس میں شامل ہوں گے، آپ کو دونوں چیزوں کی لذت اور چاشنی ملے گی۔ نور قرآن بھی ملے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا گہرا تعلق بھی ملے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ یہی جماعت ہے، یہی گروہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حق اور سچ کے راستے پر گامزن ہیں۔ ورنہ قرآن یہ ذکر کیوں کرتا کہ اے محبوب تیری بارگاہ میں آنے سے منہ موڑتے ہیں، یصدون عنک صدودا، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں پیارے، قرآن کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ اب قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اب آپ کہیں گے یار استقبال رمضان کی تو نے بات کی تھی، استقبال رمضان تو کی تو ذکر ہی نہیں کر رہا۔ میں استقبال رمضان کی طرف ہی آنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید مسلمان کتنا پڑھتے ہیں میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ پہلا درجہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، دوسرا درجہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کا ہے، اور تیسرا درجہ پھر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا۔ ہم نکمے لوگ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، چہ جائے کہ ترجمہ اور تفسیر پہ غور کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ سال کے 11 مہینوں میں سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں پیدا فرمایا وہ ہمارے مزاجوں کو جانتا ہے۔ اس نے رمضان کا ایک مہینہ خصوصی کرم نوازیوں اور مہربانیوں سے معمور ہمیں عطا فرمایا کہ جو انسان سارا سال اللہ کا پاکیزہ قرآن نہیں پڑھتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کے قرآن میں پاکیزہ کلام میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ اس مہینے میں دنیا کے دھندوں سے آزاد ہو کر وقت نکالے اور اپنے رب کے ساتھ اور رب کے پاکیزہ کلام کے ساتھ لو لگائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں کو بھی پورے جوبن پہ کرتے ہوئے اتنا عام کر دیا اپنا فیض، اپنا کرم، اپنی مہربانی، کہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ایک نفلی کام ہم کریں گے اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک فرض ادا کریں گے اللہ کریم 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ تمام شیاطین جو انسان کو عبادت کے راہ سے روکنے کے لیے وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور انسان کے ذہن میں برے برے خیالات ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بیڑیاں ڈال دینی۔ جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہونا ہے ان کو بیڑیاں ڈال دینی ہے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے یا اللہ شیطان نے مجھے بھٹکا دیا۔ حالانکہ شیطان بھٹکا تو سکتا نہیں ہے، صرف وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، لیکن ہم لوگ شیطان کے ذمے لگا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکش شیاطین کو بیڑیاں ڈال دینی ہیں، جنت کے در کھول کر جہنم کے دروازے بند فرما دینے، شیاطین قید کر دینے، اپنی رحمتوں کا فیض عام کر دینا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں آتا، تو اسے پھر محروم ہی کہا جا سکتا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک میں صرف قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں ہے، قرآن مجید پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید کو حسب توفیق ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اللہ کریم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اب میں پھر دوبارہ اپنی پہلی بات کی طرف آنے لگا ہوں کہ ہر جماعت کہتی ہے جی ہم قرآن سمجھاتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں نے تو اپنا نام ہی اہل القرآن رکھا کہ ہم قرآن والے ہیں، کسی نے اہل حدیث رکھا ہم حدیث والے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ یہ وہ جماعت ہے جو قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے اقوال اور پوری امت کا جو دین کا ماخذ ہے اس کو لے کر الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عام بچہ ہے، وہ قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، نور قرآن سے فیض پانا چاہتا ہے۔ اب وہ کسی ادارے سے رابطہ کرتا ہے،
یا گھر بیٹھ کے ہی اب بہت سے لوگ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور گوگل کے ذریعے خود ہی سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ پیغام اپنے ان دوستوں کو، جوان بچوں کو دینا چاہوں گا کہ میرے عزیز بیٹے، میرے پیارے بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر تم نے خود قرآن کو اپنے علم کے مطابق سرچ کرنا شروع کیا بغیر کسی کی رہنمائی کے، اور رہنمائی میں بھی ضروری ہے کہ صحیح العقیدہ، درست عقیدہ رکھنے والے، قرآن و سنت کو سمجھنے والے مستند عالم دین کو چھوڑ کر اگر تو نے کسی کی غلط رہنمائی سے قرآن مجید کو سمجھنا چاہا تو میں اس کی ایک دو مثالیں قرآن سے ہی دینا چاہتا ہوں. اور یہ بات شاید علماء تو جانتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں شاید اضافے کا باعث بنے، اور اگر آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں تو دوبارہ تازہ فرما لیجئے کہ یہی اللہ کا قرآن پڑھ کے آج سے سینکڑوں سال پہلے مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اے علی، تجھے خلیفہ برحق ماننا تو دور کی بات، صحابی ماننا تو دور کی بات، ہم تو تجھے مسلمان نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہیں گے آپ؟ قرآن پڑھنا اتنا آسان ہے، قرآن سمجھنا اتنا آسان ہے. قرآن مجید ہر بندہ اٹھ کے پڑھ لے، ترجمہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، مارکیٹ بھری پڑی ہے. ایک ترجمہ سرچ کریں گے آپ کو ایک ایک زبان کے 20 نہیں 50 سینکڑوں ترجمے مل جائیں گے، اردو میں، انگلش میں، ڈینش میں، ہر زبان میں مل جائیں گے. اور آپ گھر بیٹھے قرآن کی آیت پڑھیں گے اور کہیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. مولا کائنات سے کہا ان لوگوں نے، انہوں نے کہا علی، ہم تجھے مسلمان کیسے مانے؟ تم نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اور امت مسلمہ میں سب سے پہلا وہ فرقہ تھا جو باقاعدہ معرض وجود میں آیا، جنہوں نے اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کر اس علی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ مسلمان نہیں، کہ جن کے گھر میں قرآن اترتا رہا. کیسے کیسے لوگ بھٹکتے ہیں. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پورا تاریخ کا مستند حوالہ ہے. قرآن پڑھ کے کہنے لگے علی، تم نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے. اور خلاف ورزی کیا کی؟ میں مختصر بات عرض کروں گا. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مابین جو اختلاف ہوئے، اس اختلاف کو مٹانے کے لیے دو صحابہ کرام کو حکم بنایا گیا، بات چیت کرنے کے لیے، صلح کی بات چیت کرنے کے لیے دونوں کو درمیان میں رکھا گیا. جیسے پنچایت ہوتی ہے کہ دونوں آپس میں کچھ صلح کی بات چیت کریں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابی. اب دیکھیے، جب انسان قرآن پڑھ کے، قرآن تو پڑھتا ہے پر صاحب قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تو وہ کیسے بھٹکتا ہے. انہوں نے کہا اے علی، تم نے انسانوں کو یہ اختیار سونپا کہ وہ فیصلہ کریں. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس. انہوں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، فیصلہ صرف اللہ کر سکتا ہے، بندہ کر ہی نہیں سکتا، یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں کسی کے پاس. تم نے یہ اتھارٹی دو بندوں کو دے دی وہ فیصلہ کریں. فیصلہ تو قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، سپریم پاور وہی ہے، اسی کا فیصلہ ہوگا، بندے کے پاس کوئی فیصلہ نہیں. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. نصب الرایہ میں علامہ زیلی نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور بھی علماء نے لکھا ہے. میں انتہائی اختصار سے بات عرض کر رہا ہوں. تو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے جا کر باقاعدہ ان سے مناظرہ فرمایا. علم دین کی کتنی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کا نور. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا حضرت عباس کے بیٹے، اور آپ کا لقب سید المفسرین ہے، مفسرین کے سردار ہیں. آپ نے جا کر ان سے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ تمہیں آج تک قرآن کی بس ایک ہی آیت یاد ہے، تمہیں نہیں پتا قرآن اللہ کا کیا فرماتا ہے؟
اور پھر آپ نے جیسے مناظرانہ انداز میں دلائل پیش کیے اس نے ان لوگوں کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے، لیکن وہ لوگ اپنے دعوے سے باز نہیں آئے، کہنے لگے علی کو ہم مسلمان نہیں مانتے، انہوں نے قرآن کے خلاف کیا ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کی۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں جب ان کے پاس میں گیا نا تو دیکھا ان کے ماتھے پہ بڑے بڑے محراب نشان پڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں ان کے قرآن تھا، راتوں کو جاگ جاگ کے ان کے رنگ اڑ گئے ہوئے تھے، اتنی وہ عبادت کرتے تھے، پر بھٹک گئے۔ اللہ کا قرآن پڑھا اور پڑھ کے اپنی عقل کے مطابق سمجھنا چاہا تو راہ راست سے بھٹک گئے۔ اور تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ سب سے پہلا جو فرقہ اس امت میں پیدا ہوا باقاعدہ نام سے، یہ وہی فرقہ تھا، اور اس کو خوارج کہا جاتا ہے۔ خارجی لوگ جو کہلاتے ہیں وہ یہی لوگ تھے۔ اب یہ میں نے ایگزامپل کیوں دی آپ کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن خود پڑھیں گے، گھر بیٹھ کے پڑھیں گے، یا کسی غلط شخص کی رہنمائی میں پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگا جو میں نے شروع میں پڑھی، سورۃ الرحمن۔ اچھا وہ جو مناظرے کی روداد ہے نا، جو احباب پڑھنا چاہے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے دوں گا، پھر حضرت ابن عباس نے قرآن کے دلائل کیسے پیش کیے اور حضرت مولا علی نے کیا فرمایا۔ چل مختصر سی بات سن لیجئے۔ مولا علی نے فرمایا کلمت حق ارید بها الباطل، کہا اے خارجیو تم نے قرآن تو صحیح پڑھا ہے، پر جو مراد تم پیش کر رہے ہو وہ باطل ہے۔ آیت حق پڑھ رہے ہو، مطلب غلط لے رہے ہو۔ میں سادہ لفظوں میں کہوں نا تو ہمارے عوام اتنے بھولے بھالے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کچھ لکھ کر نیچے لکھ دینا صحیح بخاری، تو ہم کہیں گے صحیح بخاری ہے۔ ہمیں کیا پتا صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، بس نیچے صحیح بخاری لکھا ہے تو ہم نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کوئی بھی بندہ قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ کر کے پیش کر دے اور نیچے ریفرنس لکھ دے سورۃ الفرقان آیت نمبر فلاں، ہم نے کہا قرآن میں یہ لکھا ہے، اللہ کریم یہی فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، صحیح العقیدہ مستند عالم دین کی اشد ضرورت ہے جو آپ کو پورا قرآن مجید صحیح طریقے سے سمجھا سکے، ورنہ میں نے کہا کہ تاریخ میں ایسے بھی لوگ تھے جو قرآن کا سہارا لے کر مولا علی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور مولا علی نے باقاعدہ ان کے خلاف جنگ کی۔ اب میں قرآن کی مثال دینے لگا ہوں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، ایویں مولویوں نے تانوں چکر چپایا ہے، ڈر ڈر کے مر مر کے زندگی گزارو، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، یہ سیدھا یہ الٹ، یہ پھونک پھونک کے قدم رکھو، یہ تقوی ہے جی۔ ابھی وہ محترم مدثر صاحب بتا رہے تھے جی اللہ ہر وقت دیکھتا ہے سنتا ہے، ایویں تن ڈراندے رہنے نے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی۔ اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو، میں ان کی بات کاٹ نہیں رہا معذرت کے ساتھ، میں انہی کی بات کو ذرا اپنے انداز میں بتا رہا ہوں۔ وہی بندہ اٹھ کے کہتا ہے یار اے کی مولویاں دیاں گلاں نے، کوئی کہندا جی انج کرو اسی تانوں متقی بنا داں گے، اسی تانوں اے کر داں گے اے کر داں گے۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا، سورۃ الرحمن میں کہا کیا، فَيَوْمَئِذ قیامت کا دن ہوگا، یومئذ قیامت کے دن، لا یسأل نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ گناہ کے بارے میں، انسن کسی بھی انسان کو، ولا جان اور کسی بھی جن کو، اللہ فرماتا ہے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ مولویوں کی باتوں کو، صوفیوں کی باتوں کو، یہ پیروں کی باتوں کو ان کے پیچھے نہ لگنا، یہ حلال ہے یہ کرو، یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے قیامت کے دن پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے، لہذا کسی انسان اور کسی جن سے کوئی پرسش نہیں ہونی، موج کرو، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، زندگی موج سے گزارو، ایک ہی دفعہ ملی ہے دوبارہ کہاں ملنی ہے۔ اور رہا معاملہ آخرت کا، اللہ بڑا غفور رحیم۔ لہٰذا کیا خیال ہے آپ کا، اگر کوئی بندہ یہی تحریک لے کے جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہو جائے معاشرے میں اور لوگوں سے کہے کہ آج میں تمہیں علماء کے اس چنگل سے بچانا چاہتا ہوں، یہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور تمہارے سروں پہ گرز مارتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں قبر کا عذاب ہوگا، پکڑے جاؤ گے، فرشتے یہ سزا دیں گے، جہنم کی آگ میں جلتے رہو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ کچھ نہیں ہونا۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرما دیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ۔ آیت تو ٹھیک ہے، قرآن تو ہے، سورۃ الرحمان میں بھی ہے، تو یہ وہی طریقہ ہوگا جو خوارج نے پڑھا تھا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔
اب جو صحیح العقیدہ عالم ہوگا نا وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے عزیز یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے نا لا یسأل عن ذنبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم کا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ہر ٹکراؤ سے، ہر تضاد سے، ہر اختلاف سے محفوظ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ کا قرآن دوسرے پارے میں کچھ کہے، 7ویں پارے میں جا کر دوسرے پارے کی بات کے خلاف بول۔ یہ انسانی کلام ہوتا ہے، آج جیسی کچھ کہنے ہیں کل اپنی گل دے خلاف ہی کہہ چھڑنے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن، خود قرآن کا دعویٰ ہے لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کا قرآن نہ ہوتا، انسان کا کلام ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو لوگوں کو پھر قرآن میں بہت اختلاف ملتا۔ لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں الحمد سے لے کر والناس تک کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہاں تضاد اگر کہیں ہے تو ہماری سوچ میں، ہماری عقل میں، ہماری فہم میں، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے، ہماری پرواز نہیں ہے وہاں تک، ہم قرآن کو سمجھ نہ سکیں، یہ ہمارا قصور ہے، اللہ کے قرآن کا کوئی قصور نہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت ہے نا کہ لا یسأل، سورۃ الرحمن کی میں نے ابھی پڑھی ہے، پر یہی تو قرآن ہے جو یہ بھی کہہ رہا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے محبوب تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ضرور ان سے پوچھیں گے۔ ایک تاکید نہیں، ڈبل تاکید، ٹرپل تاکید، علماء سے پوچھئے۔ لام بھی تاکید کا، نسألنہ، نون تاکید ثقیلہ، ڈبل تاکید، تو 3 تاکیدیں ہوں گے، ضرور 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 پوچھیں گے ہم ان سے عما کانوا یعملون، جو یہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی تو اللہ کا قرآن ہے جو یہ فرما رہا ہے کہ پوچھیں گے، اور ادھر وہ بھی اللہ کا قرآن ہے جو فرما رہا ہے کہ کسی انسان اور کسی جن سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا میں اسی سوال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، بات آ جاتی ہے ذات مصطفیٰ، جان کائنات، مرکز کائنات، باعث تخلیق کائنات، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک طبقہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے یار یہ جو سنی لوگ ہیں نا یہ بات کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ جی کیا کرتے ہیں؟ بات کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، یہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، ایسے ہی یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی یہ کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی یہ کر سکتے ہیں، فلاں کے پاس یہ طاقت ہے، فلاں کے پاس یہ طاقت ہے، یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کیا؟ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ لہذا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، وہ میں نے موضوع اس لیے رکھا کہ چونکہ قرآن نے تعارف بھی یہی کرا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن پاک نے فرمایا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، تو ہدایت تو ہم نے لینی ہے قرآن سے، پر کس کے پاس جا کے لینی ہے؟ یہ میں اپنی گفتگو کو دوبارہ پہلے جملے سے مربوط کر رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے میرے سامعین، میرے بھائی، میرے دوست میری گفتگو کو سمجھیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا روح سخن کدھر ہے، کیونکہ بعد میں آنے والوں کو ہو سکتا ہے بات سمجھ نہ آئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہم نے رمضان کے مہینے میں وقت نکال کے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، پر کیسے سیکھیں گے؟ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ علی تم حق پر نہیں ہو، تم قرآن کے خلاف چلتے ہو، اور میں نے آپ کو تاریخ کا حوالہ دے دیا، تاریخ بھری پڑی ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اتھارٹی کسی ولی نبی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس اتھارٹی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے محبوب جسے آپ چاہو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اچھا مجھے نا ایک علماء کرام تشریف فرمائیں،
میں اج 4 کل نہ پڑھ دواں اگر اجازت ہوئے تو، لیکن وہ 4 کل نہیں پڑھوں گا جو ختم پہ آپ اکثر محفل میں سنتے ہیں، قاری صاحبان ہمارے علماء پڑھتے ہیں. میں ایک اور 4 کل پڑھنے لگا، اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہی بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن 4 کل پڑھنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم. ایک قل میں نے پڑھا. 26واں پارہ سورۃ الاحقاف، پہلا رکوع. دوسرا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، سورۃ الاعراف 9واں پارہ. یہ دوسرا قل میں نے پڑھا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن دوسرا رکوع 29واں پارہ. اور چوتھا قل قل انما انا بشر مثلکم. یہ 4 قل میں نے پڑھے. ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں انتہائی اختصار سے. پہلی آیت کا مطلب ہے، اے محبوب اعلان کر دیجئے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ رب نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، اے محبوب تم اعلان کرو کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. دوسرا اعلان سنیے قرآن کا، وہ بھی قل سے شروع ہو رہا ہے. اے محبوب تم بتاؤ کیا، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا. تیسرا قل سورۃ الاعراف، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی ذات کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا. اور چوتھا قل قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب اعلان کر دو میں تو تمہاری طرح ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ 4 قل سنے نا آپ نے، میں نے ریفرنس بھی دیا، علماء تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ لیجئے گا. ان 4 کو سننے کے بعد ایک امیج کیا ذہن میں آیا آپ کے؟ کتنا اختیار اللہ نے دیا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، کتنی اتھارٹی دی، کتنا علم دیا، کتنی طاقت دی. ایک جگہ فرمایا میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. ایک جگہ فرمایا میں تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا. ایک جگہ فرمایا میں خود کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا. اور چوتھی جگہ فرمایا میں تو تمہاری طرح ہوں. کیا تصویر ابھری ذرا بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر. دل مانے گا نہیں، پر ہے تو قرآن، مانے گا نہیں دل. کیوں؟ بات ادھر کو جا رہی ہے کہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اختیار تو سارا اللہ کے پاس ہے. اور اللہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے، قل اے نبی اعلان کرو میں تمہیں بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا، میں خود کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، اور میں تو تمہاری طرح ہوں. تو تصور کیا ابھرے گا ذہن میں؟ یہی نا کہ کائنات میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ بڑا، نہ چھوٹا، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے. ایک طبقہ اٹھے گا اور کہے گا اوے ہم تو پہلے ہی یہ کہتے تھے. مان لو ساری اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو 4 جگہ سے میں نے قرآن ہی پڑھا ہے. اور حضرات علماء کرام تشریف فرمائیں، یہ تائید فرمائیں گے کہ میں نے آیتیں بھی ٹھیک پڑھی ہیں، ترجمہ بھی ٹھیک بتایا ہے. لیکن جو ایک مفہوم ذہن میں ابھر رہا ہے کہ کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے رب یہ اعلان کروا رہا ہے، تو کیا رب کا منشا بھی یہی ہے کہ نبی بے اختیار ہے، نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں تمہاری طرح ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہیں نفع نقصان نہیں دوں گا، میں خود کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. یہ اچھا کیا آپ نے ٹیشو رکھ دیا، ورنہ میں نے آپ سے مانگنا تھا. یہ ہے جی میرے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا. اب میں آپ کو عقیدہ، صحیح عقیدہ بتانے لگا ہوں. یہ نہیں کہ میرا دعویٰ جی میں بڑا بڑا بول ہے جی میں سچا عقیدہ دسن لگا. یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، 14 صدیوں سے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے. پوری امت اسی عقیدے پہ کھڑی ہے. جو لوگ آج یہ کہیں اور ہم تمہیں توحید بتائیں گے، ہمارے ساتھ آؤ، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، مولا ہی مولا ہے، باقی سارا رولا ہی رولا ہے. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. الحمدللہ
اہل السنہ والجماعہ ہی وہ لوگ ہیں جو صحیح عقیدہ توحید بھی بتائیں گے اور شان رسالت بھی بتائیں گے. یہ ہے میرے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا. اس کی جگہ پہ چھوٹا سا دھاگا ہو، اس کی جگہ پہ پیاز کا چھلکا ہو، اس کی جگہ پہ کوئی بھی بے قدر و قیمت چیز ہو. سمجھانے کے لیے میرے پاس ٹیشو تھا تو میں نے یہی اٹھا لیا. کوئی بھی چیز لے لیجئے جو بے قدر و قیمت معمولی سی چیز ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو 1 ٹکے کی نہیں ہے، یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے. اب عقیدہ توحید سمجھیے گا. قرآن و سنت کا تھوڑا سا میں تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ میرے اکابرین اساتذہ علماء تشریف فرما ہیں، جید لوگ تشریف فرما ہیں، پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی اکابرین ہیں، سب کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں. ایک عام معمولی سا گناہگار مسلمان ہو میری طرح، یا ایک نیک صالح ہو، ایک ناظرہ پڑھنے والا ہو، ایک حافظ قرآن ہو، ایک عالم ہو، ایک مفتی ہو، ایک شیخ الحدیث ہو، ایک بہت بڑا مبلغ ہو، ایک بہت بڑا ولی کامل ہو، ایک زمانے کا قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، ایک سعید ہو، شہید ہو، سلاسل کے اولیاء ہوں، حتیٰ کہ غوث و خواجہ ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اوپر چل کے تابعین کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ اوپر صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت، رسول عظام، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کسی بھی ہستی کے بارے میں میرا یا کل کائنات کا یہ عقیدہ ہرگز 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 نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی بھی بندہ اتنے سے کاغذ کے ٹکڑے کا بھی مالک ہے. ہم کہتے ہیں کائنات میں کوئی بھی بندہ، چاہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو یا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی کاغذ کے اتنے ٹکڑے کا بھی مالک نہیں ہے لیکن اللہ کی عطا کے بغیر. عقیدہ پورا کیا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی بندہ اتنی سی بھی چیز کا مالک نہیں ہے اللہ کی عطا کے بغیر. بغیر اللہ کی عطا کے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتھارٹی نہیں مانتے، اختیار نہیں مانتے، علم نہیں مانتے، طاقت نہیں مانتے، قدرت نہیں مانتے، تصرف نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے. کسی بھی ہستی کے لیے ایک کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے جتنی طاقت بھی نہیں مانتے، لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہے. لیکن جب اللہ کی عطا ہوتی ہے تو پھر حضور بیٹھے فرش زمین پہ ہوتے ہیں اور 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرما دیتے. اب مجھے ایمان سے بتانا، جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہ ہو وہ کسی کو جنت دے سکتا ہے؟ بتانا ذرا. نہیں نہ دے سکتا. لیکن ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے نبی بتاؤ میں تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا. ادھر حضور 10 صحابہ کو جنت دے رہے ہیں، تو کیا یہ نفع ہے کہ نہیں ہے؟ اب کدھر جائیں گے؟ میں نے جو بات شروع کی تھی دوبارہ اسی نقطے پہ لا رہا ہوں آپ کو کہ اگر قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے کسی ایسے شخص سے، اس کی رہنمائی سے کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ سارا کچھ تو قرآن نے واضح کر دیا، چاروں قل قرآن نے بتا دیے کہ کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، تو پھر کل کلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، فریاد کی، اور حضور نے ان کی جھولیوں کو بھرا، دنیا بھی کامیاب فرمائی، آخرت بھی کامیاب فرمائی ان کی. تو کیا یہ نفع نہیں ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے، ادھر قرآن یہ کہتا ہے اے نبی اعلان کرو میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو گویا نعوذ باللہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. یہ بھی عقیدہ قرآن سے ذہن میں رکھیے. اور ساتھ ادھر وہ بھی دیکھیے کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پتہ نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے، لیکن ادھر فرمایا میرا حسن اور میرا حسین صرف جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب یہ حیرت کی بات نہیں؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ جنہیں خود پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. اچھا کچھ لوگوں کو نا بڑا مزہ آتا ہے، وہ پڑھتے ہیں آیت، پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی حضور نے فرما دیا اپنی لخت جگر کو، مسلم شریف کی روایت ہے، یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا فاطمہ اپنا بچاؤ خود کر لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. حضور نے تو واضح فرما دیا، اپنی لخت جگر کو فرما دیا میں نے کام نہیں آنا. گلا پھاڑ پھاڑ کے اس طرح کی روایتیں پیش کرتے ہیں. وہ بھی قرآن کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا نا اے نبی اعلان کرو میں نہیں جانتا میرے کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو کہتے ہیں حضور نے فرما دیا کسی کا کام نہیں آنا. اچھا مجھے
ایک بات بتانا، انہیں کرنے دیجئے جو کر رہے ہیں، آپ دھیان میری طرف رکھیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں، الیکشن کا شور پاکستان میں بھی پڑا ہوا ہے. الیکشن دا زمانہ ہوئے تو ووٹ کنوں پائی دے؟ اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر. اکثریت آج بھی ایسی نہیں ہے جو ووٹ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کل تھانے کچہری میں جڑا بندہ کم آوے گا نا سانا سی ووٹ انہوں پانا ہے. ایسے ہی ہے نا، اکثریت کی سوچ یہ ہے. اللہ ماشاء اللہ. ارے ووٹ تو اسے ڈالے جو کل تھانے کچہری میں کام آئے، اور کلمہ اس نبی کا پڑا ہے جو روز قیامت کام ہی نہ آ سکے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ارے آج دنیا میں اسے اپنا لیڈر اور قائد مان کے پیچھے چلو جو تمہیں کل مصیبت کو بچا سکے، اور کلمہ اس نبی رحمت کا پڑھ لیا جو قیامت کے دن بچا ہی نہ سکے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن تو ہے، اللہ کا فرمان تو ہے، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. اب یہاں پر وہی عقیدہ کام آئے گا جو عقیدہ میں نے پہلے عرض کیا ہے. کیا کہ یہاں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے علم دیے بغیر کوئی نہیں جانتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں جانتے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں جانتے. یہ قرآن کا فرمان سچا ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ. اللہ فرماتا ہے نبی اعلان کرو میں نہیں جانتا، ہمارا ایمان ہے. حضور نہیں جانتے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں جانتے. لیکن اللہ کی عطا سے کیا کچھ جانتے ہیں حضور وہ بھی جانتے ہیں کہ جو کائنات میں کوئی نہیں جانتا. اسی واسطے کہ حضرت ایک صحابی اٹھے، عرض کی حضور من ابی، میرا باپ کون ہے؟ لوگ ان کے باپ کے بارے میں شک کرتے تھے کہ ان کا نسب صحیح نہیں ہے. اب نسب صحیح ہونا یہ تو بات صرف ماں جانتی ہے نا، اور تو کائنات میں کوئی بندہ نہیں جانتا. اتنی پوشیدہ بات ہے کہ ماں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. جب اس نے پوچھا اٹھ کر حضور میرا باپ کون ہے، تو سرکار نے بغیر کسی تاخیر کے فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے، حذیفہ تیرا باپ ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم قطعی اور یقینی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. اس کی ہزارہ امثلہ موجود ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن نبوت کو تھامنا اور صحیح العقیدہ علماء کے پیچھے چلنا ضروری ہے. مراکز بے شمار ہیں، مساجد بے شمار ہیں، تنظیمات، تحریکات، سب کا دعویٰ یہ ہے کہ آؤ ہم قرآن سمجھاتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو صحیح علم ہے آپ کو وہیں سے ملے گا کہ جس عالم کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا. جب آپ یہ دیکھ لیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیے اور ان کی رہنمائی میں قرآن و سنت کا نور حاصل کیجئے. اب وہ جو میں نے ایک دو مثالیں دی تھی نا، میں تھوڑی سی ان کی بھی وضاحت کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں. بات کہیں تشنا نہ رہ جائے. ویسے تو علماء بیان کرتے رہتے ہیں اور یقیناً آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن ایک بات اور، حضور نے انا بشر مثلکم یہ فرمایا تھا کافروں سے کہ میں تمہاری طرح ہوں. مفہوم حدیث کیا تھا، مفہوم قرآن کیا ہے کہ اے کافروں تم میری دعوت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا میں کوئی اور جنس سے ہوں، جنس انسان سے ہوں، انسانیت سے ہی میرا تعلق ہے، تو انسان کا پیغام تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے. میں تمہاری طرح ہوں، تمہیں میرا پیغام سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ تم کیوں کہتے ہو کہ ہمیں بات آپ کی سمجھ نہیں آتی؟ یہ ان کو تو فرما دیا بشر مثلکم. لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، ابو بکر و عمر تھے، عثمان و علی تھے، عمار بن یاسر تھے، سالم مولا ابی حذیفہ تھے، جو حضور کے قریب صحابہ ہیں، انہیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ انہیں فرمایا بشر مثلکم، اور جو اپنے تھے انہیں فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون؟ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ پتہ کب فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھا، مختصر عرض کر رہا ہوں، صوم وصال رکھا، بس ایک دفعہ سحری کر لی، پھر افطاری کوئی نہیں ہے، چل سو چل، روزہ چل رہا ہے. صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صوم وصال رکھا. 2-4 دن گزرے، کمزوری طاری ہو گئی، جماعت کم ہونی شروع ہو گئی مسجد میں. جب پوچھا تو عرض کی حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا. فرمایا ایکم مثل،
ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے؟ ابو بکر و عمر سے، عثمان و علی سے، ان تمام صحابہ سے فرمایا تم میں میرے جیسا کون؟ ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، بندہ کھانا یا گھر میں کھاتا ہے یا گھر سے باہر کھاتا ہے؟ ایک کامن سی چیز ہے، کھانا یا تو گھر میں کھائیں گے یا گھر سے باہر کھائیں گے. گھر میں کھائیں تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، باہر کھائیں گے تو دوست احباب دیکھ لیں گے، محلے دار دیکھ لیں گے، یار دوست دیکھ لیں گے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اگر حضور گھر میں کھاتے تو گھر میں صدیقہ موجود ہیں، وہ دیکھ لیتی، عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اگر حضور گھر میں کھاتے تو صدیقہ دیکھتی، اگر حضور باہر کھاتے تو صدیق دیکھتے. پر قربان جائیں، نہ صدیق نے دیکھا نہ صدیقہ نے دیکھا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اس سے اشارہ یہ ملا، اے کل کائنات کے لوگوں، تمہیں تو میرے محبوب کا کھانا پینا نہیں نظر آ سکتا، میرے محبوب کی شان کیسے نظر آ سکتی ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے پینے کو نہیں سمجھ سکتے، وہ حضور کی شان بندگی کو کیسے سمجھیں گے؟ رب کے قرب کو کیسے سمجھیں گے؟ رب کے ساتھ خصوصی تعلق کو کیسے سمجھیں گے؟ اب یہ باتیں تو آپ کو صرف اہل السنہ والجماعہ ہی بتائیں گے. قرآن پڑھنے والے تو بہت سے ہیں، پر جن کا صاحب قرآن سے تعلق نہیں ہوگا وہ تو کہیں گے جی قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے. اور میں نے آپ کو تاریخ کا مستند حوالہ بتایا کہ سب سے پہلے قرآن ہاتھ میں لے کر مولا علی کے خلاف ایک پورا فرقہ اٹھا تھا، جس نے کہا تھا علی تم کیسے صحابی ہو، کیسے خلیفہ ہو، ہم تو تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، تم نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الحکم الا للہ. تو عزیزان گرامی، 14 صدیاں پہلے اگر ایسے لوگ تھے جو قرآن پڑھ کے مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، قرآن پڑھ کے بھٹک گئے، تو آج تو من مانی تعبیلات کھلی، جس کا جو جی میں آئے وہ کرتا ہے، جو دل میں آئے وہ کر رہا ہے. اس لیے آج کا پیغام، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں، آج کا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید سے تعلق ضرور مضبوط کیجئے. رمضان کا مہینہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، لیکن اس کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ علماء کرام، وہ مشائخ اعظام، وہ مستند ہستیاں جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، پڑھا ہے. گرچہ دعویٰ کسی کا نہیں ہے کہ ہم قرآن کی گہرائی تک پہنچ گئے ہیں اور ہم نے تمام علوم کے سمندر کو پی لیا ہے، یہ کسی کا دعویٰ نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے. لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دامن مصطفیٰ ان کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے، اور غلامی مصطفیٰ کا پٹا اور توق ان کے گلے میں ہمیشہ رہتا ہے، ایسے لوگوں کی محفل، مجلس، ان کی ہم نشینی یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. وگرنہ بہت سے لوگ ہیں آج بھی بے شمار، کسی بھی تنظیم کو دیکھیں، یہ اللہ کا قرآن پڑھ کے ہی لوگوں نے نبوت کے جاری رہنے کے دعوے نہیں کیے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، علماء کرام کو چھوڑ کر میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ اگر قادیانیوں کے دلائل پڑھیں نا قرآن سے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. انہوں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ جی نیا نبی آ سکتا ہے. تو کیا ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے وہ مطالب، وہ مفاہیم، وہ اصل مفہوم جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس پر کلہاڑا چڑھا کر، اس کو کانٹ چھانٹ کر کے، اس کا مطلب بدل کے، کس طرح فرقے پیدا ہوئے، کس طرح جماعتیں پیدا ہوئیں، کس طرح لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کریم کا پاکیزہ کلام، اس کے اندر بہت سے دقائق ہیں، بہت سے حقائق ہیں، بہت سے سمندر ہیں، لیکن یہ باتیں ہر ایک سے نہیں کرتا اللہ کا قرآن.
یہ اللہ کا قرآن باتیں صرف انہی سے کرتا ہے جو صاحب قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل شارٹ سا، چونکہ میں نے بات قادیانیوں کی کر دی تو واقعہ ابھی میرے ذہن میں آیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو بتا دوں۔ یہ 1925 سے لے کر 1935 کے درمیان کا واقعہ ہے، تاریخ میں ریکارڈ محفوظ ہے۔ بہاولپور میں ایک مقدمہ چلا تھا، مقدمہ مرزائیہ بہاولپور کے نام سے، اس کی روداد محفوظ ہے 3 جلدوں میں، میرے ذاتی لائبریری میں وہ موجود ہے۔ ہوا یہ کہ ایک سنی گھرانے کا رشتہ ایک سنی گھرانے کے ساتھ ہوا، لیکن ابھی باقاعدہ نکاح کا وقت نہیں آیا، منگنی ہوئی تھی، نکاح کا وقت نہیں آیا کہ لڑکا نعوذ باللہ قادیانی ہو گیا۔ تو بچی کے باپ نے کہا جی میں نے رشتہ نہیں کرنا، کیس عدالت میں چلا گیا، پھر تقریباً 10 سال کیس عدالت میں چلتا رہا، اور وہاں جا کر پھر اہل السنہ والجماعہ کے جید علماء کرام جا کر دلائل دیتے رہے عدالت میں۔ اہل السنہ والجماعہ کی طرف سے حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا کلام ابھی ہمارے محترم کاشف بھائی پڑھ رہے تھے، ان کے خلیفہ اجل شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جامعہ عباسیہ بہاولپور کے وائس چانسلر بھی تھے، آپ وہاں پر عدالت میں جا کر دلائل دیتے رہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر بتایا۔ ایک دن عدالت لگی ہے، قادیانی بھی آئے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی موجود ہیں، جج بھی موجود ہے، تو چھوٹا سا پاکٹ سائز قرآن پاک تھا مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے جیب سے نکالا اور کہا جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ قرآن کے ہر ورق سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا یہ گل کرتے دیتی ہوں تہاڈے سامنے میں گل کراں تسی کہنا واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، اپنے لوگ ہیں نا تو تعریف کر دیں گے، لیکن وہ تو تھی عدالت، سامنے بیٹھے تھے مخالفین، پکڑ لیا انہوں نے کہا جناب اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قرآن کے ہر ورق سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے تو آج تک پڑھا ختم نبوت کا ذکر تو 22ویں پارے میں ہے، وہ آیت مبارکہ جو ختم شریف میں ہم پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انہوں نے کہا وہ آیت ہے ختم نبوت کی، آپ کہتے ہیں ہر ورق، مولانا صاحب اپنا دعویٰ ثابت کریں۔ اب یہ اگر ہوتا نا عوامی جلسہ تو کہندے جی میں جذبات کہہ دیتی یہ گل تسی میرے مغری پہ گئے ہو، لیکن یہ عوامی تو تھا نہیں، عدالت تھی۔ اللہ اکبر۔ اب مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن ہاتھ میں پکڑا اور پھر تلاوت شروع کی پہلے پارے سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تھوڑی سی تلاوت کروں اور پھر آپ کا استدلال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم۔ آپ نے یہ پڑھا اور کہا جناب جج صاحب میرے دعویٰ کی دلیل یہ میری آیتیں ہیں جو ابھی میں نے پڑھی۔ لو جی سچ دسیا جے کنی بری ختم گھر دوایا تسی تے ساڈے علماء کرام نے قرآء کرام نے یہ آیتاں پڑھیاں تہاڈے سامنے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھیاں جی ماشاءاللہ پڑھ دیں، پر کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ختم نبوت کی بات ہے اس میں۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی فرمانے لگے یہاں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی سمجھائیں ہمیں کیسے ذکر کیا۔ فرمایا قرآن نے متقین کی صفات بیان کی، کہا یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور آگے قرآن نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تجھ پر نازل ہوا، اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اے محبوب اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحیفے۔ اب مولانا غلام محمد گھوٹوی فرمانے لگے اگر ایمان والوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی رب نے گنجائش رکھی ہوتی
حضور کے بعد نبوت جاری رہتی، حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی نئی شریعت آنی ہوتی، تو رب قرآن میں یہ فرماتا اے نبی تیرے غلام وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو تجھ پر اترا، اور اس پر جو تجھ سے پہلے اترا، اور اس پر بھی جو تیرے بعد اترے گا۔ پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تیرے بعد اترے گا، بلکہ قرآن نے کہا محبوب جو تجھ پر اتار دیا اور جو تجھ سے پہلے اتار دیا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، کیونکہ قرآن واضح طور پہ کہہ رہے وما انزل من قبلک، آگے بعد کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ اللہ کریم کا قرآن بتا رہا ہے کہ حضور کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ قرآن باتیں کرتا ہے، قرآن اپنے راز کھولتا ہے، قرآن سرگوشیاں کرتا ہے، قرآن اپنے معارف اور معانی اور حقائق کے سمندر دلوں میں ڈالتا ہے، پر اسی کے دل میں ڈالتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں، بہاروں اور ماہ رمضان کی سعادتوں سے خوب جی بھر کے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔